نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بہت عزت بخشی، وحملناهم فی البر والبحر، اور ہم نے ان کو سوار کیا خشکی میں اور سمندر میں، ورزقناهم، اور ہم نے ان کو رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بہت سی مخلوقات میں سے جو ہم نے پیدا کی، تفضیلا، بہت بڑی فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 70 کے اندر بنی آدم کی فضیلت بیان کی ہے اللہ رب العالمین نے، اور اس فضیلت کے اندر تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم۔ اس کے اندر، اس فضیلت کے اندر مسلمان اور غیر مسلمان کی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تمام اولاد آدم کو اللہ رب العالمین نے دیگر مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند، جانور، حیوانات، حشرات الارض، ان تمام مخلوقات کے اوپر اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو، یعنی اولاد آدم علیہ السلام کو، اللہ رب العالمین نے عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اس کے اندر تمام مشترک ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، یہ تمام کے لیے یہ فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ انسان ہونے کے ناطے سے۔ اور یہ اس فضیلت اور تکریم کے مختلف اسباب ہیں۔ سب سے اہم سبب جو ہے اس تکریم کا، عزت کا، اللہ رب العالمین نے سورۃ صاد کے اندر بیان فرمایا خلقت بیدی، کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے انسان کو۔ دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے کن کے ذریعے پیدا فرمایا، کن ہو جا فیکون، وہ ہو گئی، وہ مخلوق بن گئی۔ لیکن یہ انسان ایک ایسے مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلقت بیدی، کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، بنایا ہے۔ اور دوسری فضیلت فرمایا ونفخت فیہ من روحی، کہ میں نے انسان کے اندر، آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے انسان کی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک فضیلت انسان کو یہ دی ہے کہ دیگر مخلوقات سے اللہ رب العالمین نے اس کو سجدہ کرایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ صاد کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ صاد کے اندر 71 اور 72 آیت کے اندر فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، انسان بنانے والا ہوں مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو برابر کر لوں، جب بنا لوں اس کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم نے فوراً سجدے کے اندر گر پڑنا ہے۔ تم نے اس انسان کو، آدم علیہ السلام کو جب میں بنا لوں، اس کے اندر روح پھونک دوں، تو تم نے فوراً سجدے کے اندر گر پڑنا ہے۔ اور یہ انسان کی فضیلت ہے
کہ فرشتوں نے انسان کو تکریم کی، عزت کی، اللہ کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے سجدہ کیا، اور اس انسان کی تکریم نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ابلیس کے لعین کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا سجدے کا تو اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھتے ہیں، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، تجھے کس چیز نے منع کیا اس سے سجدہ کرنے سے؟ کیوں نہیں سجدہ کیا انہوں نے؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ ام کنت من العالین، جن سے بڑا ہو گیا تو زیادہ بلند ہے ان سے۔ تو اس شیطان ملعون نے کیا کہا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ کو، قال انا خیر منہ، اللہ تعالیٰ سے کہ آگے مقابلہ کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ جو ہے وہ اوپر جاتی ہے، شعلہ مارتی ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی جو ہے وہ پاؤں کے نیچے رودی جاتی ہے، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ جب ابلیس لعین نے اولاد آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، انسان کی تکریم نہیں کی، عزت نہیں کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، اے ابلیس دفع ہو جا یہاں سے، تو ذلیل ہے، فانک رجیم، ذلیل ہے، تو مردود ہے، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی، تو میری رحمت سے دور رہے گا، لعنتیں تیرے اوپر پڑتی رہیں گی قیامت تک۔ یہ ابلیس کیوں ذلیل ہوا؟ انسان کی تکریم نہیں کی، عزت نہیں کی۔ تو اسلام نے انسانیت کی، اپنے ماننے والوں کو اسلام نے تکریم سکھائی ہے، عزت کرنا، احترام کرنا سکھایا ہے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اور اسی وجہ سے اسلام نے تمام انسانیت کے مال، جان، عزت، آبرو اور اس کی عقل، اس کا تحفظ فرمایا ہے کہ آپ کسی کی جان بغیر ناحق نہیں لے سکتے، کسی کا مال زبردستی سلب نہیں کر سکتے، چھین نہیں سکتے، آپ کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتے، آپ کسی کے عقل نہیں خراب کر سکتے، آپ کسی کے عقل کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ شرف جو ہے انسان کو عطا فرمایا ہے، انسانیت کے ناطے سے یہ عزت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام جو ہے یہ پسندیدہ دین ہے، اس دین کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر زبردستی کسی کے اوپر آپ مسلط نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کے اوپر دین کو زبردستی مسلط نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں راستے، ہدایت کے اور گمراہی کا راستہ دونوں دکھا دیے ہیں۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ سیدھے راستے کو اختیار کرے، چاہے وہ گمراہی والا راستہ اختیار کرے، لیکن زبردستی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر وہ تمام چیزیں حرام کر دی ہیں جو انسان کی عقل کو خراب کر دیں، جو انسان کی عزت اور آبرو کو خراب کر دیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ شراب، زنا، بدکاری اس کو حرام کر دیا ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، فرمایا زنا کے قریب نہ جانا، یہ بہت بڑی فحاشی ہے، بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ زنا سے کیوں منع کی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے عزت خراب ہوتی ہے، انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے زنا کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اس سے منع کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے شراب نوشی سے اللہ رب العالمین نے منع کی ہے، فرمایا کہ انہ رجس،
کہ یہ پلید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ شراب، جوا اور یہ قسمت کے تیر، یہ تمام چیزیں گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ، ان سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی اس چیز کے اندر ہے کہ تم ان جوئے سے، شراب نوشی سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو، دور رکھو، تو تم کامیاب رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ما اسکر قلیلہ وکثیرہ حرام، کہ جو چیز اس کے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے بھی اگر نشہ چڑھے، عقل اس سے خراب ہو جائے، تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ تاکہ انسان کی عقل خراب نہ ہو جائے، دماغ معاف نہ ہو جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے، اپنے ماننے والوں کو اسلام نے منع کیا ہے، مسلمانوں کو۔ اور اسی تکریم انسانیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ انسانیت کی عزت کرنا ہے، انسان کے ساتھ البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اچھے اخلاق کو نیکی قرار دیا ہے، اور اس چیز کو صدقہ قرار دیا ہے کہ جو بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو یہ نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایسی چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی چیزیں دور کر دینا، انسانوں سے نقصان پہنچانے والی چیزیں، یہ انسانیت کی تکریم ہے۔ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، تاکہ ایسی چیز جو انسان کو نقصان پہنچائے، کانٹے دار چیز یا کوئی بھی چیز راستے کے اندر ایسی پڑی ہو جو انسان کو، اس کے اوپر گزرنے والوں کو نقصان پہنچائے، تو اس چیز کو ہٹا دینا یہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا ہے کہ ایسی چیز کو ہٹا دو، دور کر دو۔ اور خدمت کا حکم دیا ہے کہ انسانیت کی تم نے خدمت کرنی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو انسانیت کے ناطے سے، چاہے وہ کافر ہے، غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہے، انسانیت کے ناطے سے تم نے اگر کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کی تم نے انسانیت کے ناطے سے بیمار پرسی کرنی ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو انسانیت کے ناطے سے اس کو کھانا کھلانا ہے، اگر وہ انسان کوئی پیاسا ہے تو انسانیت کے ناطے سے اس کو پانی پلانا ہے۔ انسانیت کی تکریم کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔